ہیں پارہ نمبر 3 آیت نمبر 260 کا ترجمہ اور تفسیر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ پہلے آیت مکمل سن لیں پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یأتینک سعیا واعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب عرض کی ابراہیم نے اے رب میرے مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردے جلائے گا، یعنی تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، فرمایا کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، عرض کی یقین کیوں نہیں مگر یہ چاہتا ہوں میرے دل کو قرار آ جائے، میرے دل کو یعنی میرے سامنے یہ معاملہ ہو میرے دل کو قرار آ جائے۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعهن یأتینک سعیا۔ فرمایا تو اچھا 4 پرندے لے کر، کتنے پرندے بولیے جی؟ 4 پرندے، 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ ہلا لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر انہیں بلاوے، تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے۔ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان رکھ کہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اب یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، اب میں اس کی تفسیر کرنے لگا ہوں۔ مفسرین کرام نے یہ جو آیت ہے اس کے ضمن میں یہ بات لکھی ہے کہ سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا ہوا پڑا تھا، سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا پڑا تھا، تو سمندر کا جو پانی چونکہ چڑھتا رہتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے، چنانچہ جب پانی چڑھا تو مچھلیوں نے اس لاش کو کھایا، اور جب پانی اترا یعنی وہ جو لاش تھی وہ باہر رہ گئی تو جنگل کے درندوں نے اس لاش کو کھایا۔ جب درندے چلے گئے تو پھر کس نے کھایا؟ پرندوں نے۔ کس نے جی؟ پرندوں نے۔ سمندر میں تھا تو مچھلیوں نے، اب جب پھر پانی کم ہوا تو ظاہر سی بات ہے وہ لاش باہر رہ گئی، جب وہ باہر اس جزیرے پہ رہی تو جنگل کے درندوں نے اسے کھایا، پھر جو بچا کچا جو بھی تھا وہ پرندوں نے کھایا اس لاش کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سارا کچھ ملاحظہ فرمایا، آپ یہ سارا دیکھ رہے تھے، آپ کو شوق ہوا کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مردے کس طرح زندہ کیا جاتے ہیں، جس طرح وہ کل والا واقعہ تھا نا عزیر علیہ السلام والا، تو یہ بھی اسی طرح کا کہ آپ کو یہ پھر دل میں خیال ہوا کہ یہ جو مردہ ہے اس کو ختم ہو گیا ہے، اب اس کو کیسے زندہ کیا جائے گا۔ چنانچہ آپ نے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا اے اللہ عز و جل
مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کی اجزاء دریائی جانوروں اور درندوں کے پیٹ اور پرندوں کے پوٹوں سے جمع فرمائے گا، لیکن میں یہ عجیب و غریب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو ملک الموت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اذن اور اجازت سے آپ علیہ السلام کو یہ بشارت سنانے آئے۔ آپ نے یہ بشارت سن کر اللہ تعالیٰ کی حمد کی۔ ملک الموت نے فرمایا اس خلت یعنی خلیل بنائے جانے کی نشانی کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ خلیل ہونے کی نشانی کیا ہے؟ وہ یہ کہ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، آپ کی کوئی دعا بھی رد نہیں، جو آپ اللہ سے مانگیں گے اللہ وہ کر دے گا۔ آپ کے سوال پر مردے زندہ کرے گا۔ آپ نے یہ دعا کی کہ اے اللہ عز و جل مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں اس پر یقین نہیں؟ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کمال ایمان اور یقین کا علم ہے کہ آپ ایمان تو رکھتے ہیں، یقین بھی رکھتے ہیں کہ وہ میرا مالک ہے، وہ میرا خالق ہے، وہ جو چاہے گا وہ کر سکتا ہے، لیکن اپنے من کی تسکین کے لیے کہا۔ اس کے باوجود یہ سوال فرمانا کہ کیا تجھے یقین نہیں، اس لیے ہے کہ سامعین کو سوال کا مقصد معلوم ہو جائے اور وہ جان لیں کہ یہ سوال کسی شک و شبہ کی بنا پر نہ تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یقین کیوں نہیں؟ یقین تو ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز آنکھوں سے دیکھوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے۔ اور خلیل بنائے جانے والی صورت پر معنی یہ ہوں گے کہ اس علامت سے میرے دل کو تسکین ہو جائے کہ تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے۔ یہ سارا واقعہ تفسیر خازن کے اندر اس آیت کے تحت موجود ہے۔ اچھا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرمائش پر حکم خداوندی ہوا کہ تم 4 پرندے لے لو۔ کتنے پرندے جی؟ ہاں، یہ جو قرآن میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں روز یہ آپ یاد بھی کیا کریں۔ عزیر علیہ السلام کا واقعہ یقیناً آپ کو یاد ہو گیا ہوگا کہ ایک بستی سے گزرے، کیا ہوا، آپ کا گدھا مر گیا، سالن اسی طرح تھا، باقی معاملات اسی طرح تھے۔ اب یہ بھی یاد کرنے والا واقعہ۔ اچھا، اب اللہ نے حکم فرمایا ابراہیم 4 پرندے لے کے آؤ، انہیں اپنے ساتھ خوب مانوس کر لو، یعنی ان کو اپنے ساتھ اور وہ تمہارے ساتھ اور تم ان کے ساتھ رل مل جاؤ، جس طرح سے اپنی زبانوں میں جاگتے ہو اسی ایک دوسرے ہل جلا، لاڈ پیار ہو جائے، محبت پیار ہو جاوے۔ اچھا، مانوس کر لو، پھر انہیں ذبح کرو، ذبح کر کے ان کا قیمہ آپس میں ملا کر مختلف پہاڑوں پر رکھو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب دیکھو خدا کی ذات کہ وہ خدا کیسے مارے گا، وہ خدا کیسے زندہ کرے گا۔ وہ صلی اللہ تعالی، میں کہتا ہوں وہ خدا ایک ایسی ذات ہے کائنات کے اندر، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اس کے اختیار میں ہے۔ میرا مالک نہ چاہے تو انسان اپنی مرضی کے مطابق سانس بھی لے سکتا نہیں، انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، وہ اپنی مرضی کے مطابق سانس نہیں لے سکتا۔ اچھا، چنانچہ فرمایا کہ تم پرندے 4 لو، پھر ان کو ایسا کرو کہ ان کی ٹکڑے ٹکڑے ان کے کر دو، قیمہ کر دو، پھر انہیں 4 مختلف پہاڑوں پر رکھو، 1 2 3 اور 4 رکھ لینے کے بعد پھر ان کو آواز دو، ان میں ہر ایک اپنی پہلی والی شکل و صورت بن کر تمہارے سامنے آ جائے گا، یہ اللہ نے کہا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، ایک قول کے مطابق وہ مور
مرغ، کبوتر یا کوا تھا، یہ بھی ایک قول ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بحکم الہی ذبح کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ ان کو ذبح کیا، ان کے پر اکھاڑے اور کیما کر کے ان کے اجزاء کو باہم ملا دیے، اور اس مجموعے کے کئی حصے کر کے، اچھا یہ بھی بڑی توجہ والی بات ہے کہ ایک ایک پرندہ الگ نہیں رکھا، ان سب کو اکھاڑا، ان کے پروں کو اکھاڑا، سب کو مکس کیا۔ اللہ اکبر، سمجھ آنی ہے بزرگوں؟ سب کو مکس کیا۔ اب سب کو مکس کر لینے کے بعد جب وہ چاروں پرندے مکس ہو گئے، اب ایک ایک پہاڑ کے اوپر رکھا۔ اب ذرا دیکھو نا کہ وہ مالک و خالق کیسا ہے، وہ پرندے بھی آپس کے اندر مکس ہو گئے۔ اب دیکھو خدا انہیں دوبارہ زندہ کیسے کرتا ہے کہ ایک پرندے کو۔ اچھا جب وہ سارے مکس ہو گئے تو ایک پہاڑ پر رکھ دیا، اور سب کے سر اپنے پاس محفوظ رکھے، سب کے سر اپنے پاس رکھے، باقی پرندے پہاڑوں پہ رکھ دیے۔ جب ان پرندوں کو آواز دے کر بلایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بلاتے ہی حکم الہی سے وہ اجزاء اڑے، اور ہر جانور کے اجزاء علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنی ترتیب سے جمع ہوئے، اور پرندوں کی شکل بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور اپنے اپنے سروں سے مل کر بہینہ پہلے ہی کی طرح مکمل ہو گئے کہ جیسے پورا پرندہ ہوتا ہے۔ یہ ہے قدرت الہی، یہ ہے رنگ الہی، یہ ہے توحید الہی کہ آپ دیکھیں۔ میں آپ کو ایک آخری مثال دے دوں پھر اپنی بات مکمل کروں۔ ہمارے گھروں کے اندر بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، جانور ہیں، بکریاں، گائے، بھینسیں، ہم گاؤں کے لوگ ہیں، یہ چیز رکھتے ہیں۔ کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا ہے؟ یہ بھی قرآن ہے، انشاءاللہ وہ آیات آگے آئیں گی تو میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ وہ جو بھینس ہے کیا کیا کھاتی ہے؟ جی وہ بنڈا کھاتی ہے نا، بنڈا، اس کے علاوہ گھاس بھی کھاتی ہے، چارہ بھی کھاتی ہے، پانی بھی پیتی ہے، ٹکڑے بھی کھاتی ہے، مختلف قسم کی وہ چیزیں کھاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ اگر غور کریں تو مثال اگر آج بھینس نے نیلا کھایا تو کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ اس کا دودھ نیلا آئے؟ اللہ اکبر، غور تو کرو یار، کبھی ایسا ہوا کہ آج بھینس نے نیلا کھایا، کبھی اس کا جو دودھ ہے وہ نیلا آئے؟ آج بھینس نے کوئی ونڈا کھایا جو پیلا تھا، جس کا رنگ پیلا تھا، کبھی آپ نے محسوس کیا کبھی ایسا ہو کہ بھینس کا دودھ پیلا آئے؟ کیوں جی یہ جو ہے کدے؟ اللہ، یہی تو خدا ہے، یہی تو خدا کی قدرت ہے، یہی تو توحید ہے کہ جو وہ کر سکتا ہے کوئی اور کر سکتا نہیں ہے۔ اچھا کبھی ایسا نہیں ہوا؟ اب اگر آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ خون اور دودھ کی جو نس ہوتی ہے وہ بالکل ملی ہوتی ہے، اور کبھی آپ نے ایسا محسوس بھی نہیں کیا ہوگا کہ وہی پیٹ ہے جس پیٹ کے اندر گندگی بھی ہے، بولو بیزار بھی ہے، اس کی اوجری بھی ہے، مجال کیا ہے کہ دودھ کے اندر بدبو آئے؟ ہمیشہ ہم یہی کہتے ہیں یہ اللہ کا نور ہے جی، ہم اگر وہ زمین پہ گر جائے تو ہم اسے صاف کپڑے کے ساتھ صاف کرتے ہیں، اس پہ پاؤں رکھنا پسند نہیں کرتے۔ کیا ہو گیا بھائی؟ دودھ ہی تو ہے، جبکہ گندی جگہ سے نکل کے آیا ہے، ساتھ اوجری بھی ہے، ساتھ گند بھی ہے، لیکن نہیں، اگر ہمارے گھر کے اندر کہیں دودھ گر جائے تو ہم اسے صاف کپڑے سے صاف کرتے ہیں، سائڈ پہ نچوڑ دیتے ہیں، اگر کہیں رستے میں گر جائے تو اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں، ہمارا یہ ادب کا تقاضا ہے۔ اور پھر ہماری زبان سے یہ جملہ ہوتا ہے وہ اللہ کا نور ہے جی، اس بات سے مراد یہ ہے کہ بھائی وہ خدا دیکھیں کہ کیسے رنگوں سے ڈال کے اس دودھ کو نکال رہا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہو کہ کبھی اس میں گوبر مکس ہو جائے، کبھی دودھ کا رنگ تبدیل ہو جائے، کبھی ایسا نہیں۔ یہ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ یہی تو توحید ہے اور یہی تو عقیدہ ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، وہ مشکلوں میں ڈالنے والا، وہ مشکلوں سے نکالنے والا، وہ عزتوں کا مالک، وہ ذلتوں کا مالک، وہ بیماریاں دینے والا، وہ شفا دینے والا، وہ حاجتیں پوری کرنے والا، وہ منتیں پوری کرنے والا، کرتی تو اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کر سکتا نہیں ہے۔ لیکن انبیاء اور اولیاء لوگ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں،
کون ہے جی بولیے؟ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، یہ خدا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ لیکن جب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی دعا کر دیں، اب مفہوم سمجھیے گا، کوئی دعا کر دیں، کوئی آرزو کر دیں، کوئی التجا کر دیں، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی دعا کو رد نہیں کرتا تو خدا ہی ہے، لیکن ان نیک بندوں کے وسیلے سے اللہ دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ اور مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اب یہ جو واقعہ ہم نے بیان کیا تفسیر قرطبی کے اندر اس آیت کے تحت پورا یہ واقعہ موجود ہے۔ ہمیں یہ جو 2 واقعہ ہم نے پڑھے 2 دنوں میں، ہمیں ان سے کیا حاصل ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ ایک بات ہمیں یہ حاصل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ نمبر 2، انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں سے مردے بھی زندہ ہوتے ہیں۔ اب زندہ کیا کس نے؟ اللہ نے۔ یہ تو عقیدہ نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ انہوں نے زندہ کیا تو خدا نے ہے، لیکن ان کی دعاؤں سے زندہ ہوئے، تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب کائنات ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، انہیں یہ اختیار دے رکھا ہے میرے مالک نے، جب یہ جہاں جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کی خواہشات کو پورا فرماتا ہے، یعنی آپ کے من میں جو خواہش آئے اللہ اسے پورا کرتا ہے۔ نمبر 4، جتنا یقین کامل ہوتا ہے اتنا ہی ایمان بڑھ جاتا ہے، بات مکمل ہو رہی ہے۔ نمبر 5، مشاہدے سے معرفت الہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس میں انسان کے ذہن میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس طرح یہ تو سنی ابشار جڑی ہے وگدی ہے تلے، تو جب آپ ابشار پہ جائیں اسے دیکھنے، آپ دیکھتے ہیں تو جب آپ خود جا کے سامنے دیکھتے ہیں نا، چند لمحے آپ پہ سکونت طاری ہو جاتی ہے، یار کیسا خدا ہے، دیکھو یار کیسے رنگ ہیں، جس نے کائنات میں اتنے رنگ پیدا کیے ہیں وہ مالک خود کتنے رنگوں والا ہوگا، وہ مالک کی ذات خود کتنی پیاری ہوگی کہ جس نے اتنے پیارے پیارے رنگ کائنات میں پیدا کیے۔ نمبر 6، یہ واقعات اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی دلیل ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر یہ دلیلیں ہیں۔ تو یہ تھا قرآن کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کرام کی شان کو سمجھنے کی، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرا مالک کریم ہم سب کو قرآن پڑھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے بیان کیا اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی کو کمی پیشی اگر ہو گئی ہو تو میرا مالک مجھے معاف فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔